हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाम। मेरा नाम है राम एंड दिस साइड मनी भाई। तो गाइस, आज हम फिर से एक बार रिएक्शन करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। और इसके लिए काफी भाई उन्होंने बोल के रखा हुआ है यार, हमको नहीं पता इनके वीडियोस के बारे में। आप लोग ही बोलते हो तो ये हम वीडियो बनाते हैं। हमारा मतलब हमेशा से मोटो रहा है हमारे रिएक्शन बाबा चैनल का। हम हमेशा बोलते हैं भाइयों का चैनल में ऐसे नहीं बोलते गाइस, हम अपने मन से कोई वीडियो नहीं बनाते। सीरियसली आप लोग ही हमको सजेस्ट करते हैं, हम बस वही वीडियोस बनाते हैं, अपने मन से कोई नहीं बनाते। तो इसीलिए बोलते हैं हम कमेंट करके हमको बताया करिए। ये जो वीडियो है बेन डिमार्ड मैड प्रॉफिट मोहम्मद करके, तो ये वीडियो काफी ज्यादा रिकमेंडेड है। बहुत भाइयों ने इसका लिंक भी भेजा था कि इस पे बनाओ, और लिखा भी था, शायद हमसे प्रोनाउंस नहीं हो पाया है ठीक से। अभी वीडियो देख लेते हैं क्या सब है इसके अंदर। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हर किसी को पता है जो चैनल को देखते हुए आ रहे हैं, काफी मोटिवेशनल और रिलीजियंस को लेके बोलते हैं और ज्यादा अच्छे मतलब बहुत पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो आज का हम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ही देना प्लीज गाइस। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। और इस हवाले से सही मुस्लिम में एक बड़ी प्यारी हदीस है कि एक शख्स था जिसका नाम था ज़िमाद। ज़िमाद तो नहीं, अरबी में ज़िमाद कहेंगे, दाद मीम अलिफ दाल। उसके बारे में मशहूर था कि वो जिन निकाला करता था। वो मक्के आया कहीं तो उसको पता चला कि इस तरह मक्के में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इस तरह का मसला हुआ है। कुछ अरसे से वो इस तरह की बातें करते हैं। गार में चंद दिन के लिए गए थे। लोगों ने फिर मशवरा किया तो वो उसने कहा कि मुझे नबी इस्लाम के पास यानी मोहम्मद के पास ले चलो। वो आया, उसने बड़े यानी अखलाकी अंदाज में कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं जिन्नात का, असेब का, इस तरह का जो साया वगैरह होते हैं, मैं उसका इलाज करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आप बताएं, आप क्या बयान करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस्लाम ने चंद अल्फाज पढ़े, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी की तरफ रुजू लाते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिल, और जिसे वही गुमराह कर दे, फला हादिया, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, और मैं गवाही देता हूँ कि उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा है खास और रसूल है। उसके ऊपर ऐसा रोब तारी हो, उसने कहा ये आपने क्या कलाम पढ़ा? दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़ा। उसने कहा एक दफा फिर सुनाए। अभी कुरान तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आपने अपने खुतबे के अल्फाज पढ़े। तीसरी दफा जब उसने सुना, उसने कहा वल्लाह ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे बैत करूं, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ये सही मुस्लिम में हदीस है। तो वो आया इलाज करने था, उस फील्ड का एक्सपर्ट था। जिस तरह आप देख लें कि जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनको पता चल गया था कि मूसा अलैहि सलाम जो कुछ कर रहे हैं ये जादू नहीं है, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपनी फील्ड को जानता है। एक डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, और उसके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए वो कहेगा ये डॉक्टरी में पॉसिबल नहीं है। जादूगरों को भी पता था कि जादूगर आंखों का धोखा करते हैं, ये तो फिजिकली करके बता रहा है, ये जादू नहीं। तो जादूगर जिनकी बेस पे फिरौन अकड़ा हुआ था, वो तो मुसलमान हो गए। उसके बाद तो फिरौन को वैसे ही मुसलमान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, हिदायत उसकी किस्मत में नहीं थी। यहां पे भी मुशरिकीन अरब जो बार बार कहते थे इस पे जिन्नात का असर है, जो जिन्नात का एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जिन्नात का असर नहीं है, और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद गुंजाइश रहती थी कि मुशरिकीन अरब नबी इस्लाम पे ईमान ना लाते, लेकिन वो किस्मत में हिदायत। और लोग कहते हैं जी अल्लाह के नबी जिंदा थे, लोग पता नहीं क्यों नहीं बात मानते थे। आज अल्लाह के नबी की बात मान रहे हैं लोग। वो तो इनसे बेहतर थे, वो काफिर थे, कम से कम डटे तो हुए थे ना। ये मुसलमान होकर अल्लाह के नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आजकल के मुसलमानों को देखता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वाकई यार, एक बंदा नबी को मान के भी नबी की ना माने तो ये तो बड़ा मसला है, और एक बंदा नबी को मान ही नहीं रहा, वो उसकी ना माने तो वो छोटा मसला।
یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا, کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا, یہ کچھ ہوتا, میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا, تو کہنا ہم لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکھیاں میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ مجمعین, نہیں, عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا, عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی الاسلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں, شیشے توڑتے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ. انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو, نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی الاسلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی الاسلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو تو پھر جڑا بن نا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں, ایسی کی تیسی تم لوگ. تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مشکل کام ہے. اب بینک لوٹنا, گاڑیوں کو آگے لگانا, اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا, ثواب دیکھیں, اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے, اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہا ہے نا, جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو, وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہانی مٹھے پاؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی, ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے, یہ دعوے کرنا آسان ہے, لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں, ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی الاسلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14, 15, 16 میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں, میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں, اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, سورہ یونس میں, سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت, اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے. یہ آپ کے بابے ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے, حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں. ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی الاسلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے. کہانیاں. اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا مدینہ شریف میں, وہ کھڑے ہوئے تھے. آپ فرمایا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے, تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. ان کا یا رسول اللہ لیٹ ہو جاتے ہیں, پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو آپ فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے انہی علاقوں میں رہے, صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا.
تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں, وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں ایک ادنا صحابی دی بھی پیراں دی خاک نہیں ہوندا ولی تے اڑدا پھردا ہے مکھی مچھر آر, اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب. کہانیاں, کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے, وہ بزرگ شریف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی اڑ کے دسے. سب کہانیاں. تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے نبی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے, ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ مطلب اللہ کے بارے میں بتایا گیا تھا, اللہ محمد کے بارے میں, کہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو باواؤں کی مانتے ہیں. باوا مطلب جو مولوی وولوی ان کو بولا گیا ہے, مومن کمیونٹی کو بولا کرتے ہیں, لیکن وہ خود نہیں کرتے. وہ مطلب ان کے یہاں تو مطلب ایک ہی رواج ہے کہ کسی کا بینک چل رہا ہو, ATM چل رہا ہو تو اس سے بھی جنت مل رہی ہے, ایسا کچھ تھا. تو کافی مطلب انٹرسٹنگ فیکٹ رہتا ہے ان کی باتوں میں, مطلب بہت اچھا تھا. اوور آل اچھا لگا گائز ہم کو. اور ہم اور بھی ہم ان کے بہت سارے ویڈیوز ہیں, ہم سوچ رہے ہیں مطلب ڈیلی تو نہیں, مطلب 1-2 دن میں جب بھی ٹائم ملتا ہے ہم کو, اور آپ لوگ ہم کو سجیسٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں پہ ویڈیو بنا دیں. پلیز ہم کو کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ان کا اور بھی کوئی ہے ایسی اور ویڈیوز یا کوئی بھی سانگ آپ چاہتے ہیں کمنٹ کریں. ویڈیو پسند آئی ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز ریئیکشن بابا کو سبسکرائب کریں, فیملی میں جڑیں, اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسے کسی اور دھماکے دار ریئیکشن میں, تب تک کے لیے جا کے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر گائز.